جب رومن امپائر جو تھی وہ تبوک کے مقام پر آ گئی تھی، رسول اللہ مدینے سے گئے تھے تبوک میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہ ہے اللہ کے سچے رسولوں کا شیوا، جس کے کامل ذل اور بروز ہونے کے دعوے کیے ہیں مرزا صاحب نے۔ اور جب بات آتی ہے کہ مرزا صاحب اپنے اس عبارت کے مزاق نظر آتے ہیں کہ مخنث کا کام نہیں میدان میں نکلنا، یعنی کہ کچھ بھی لاف گزاف بک دیتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ دلیل دو تو گھس جاتے ہیں وہیں پر جہاں سے نکلے ہوتے ہیں۔ یہ باتیں وہ ہیں جو مرزا صاحب اپنے مخالفین کو کہتے رہے ہیں، اس طرح سے وہ بولتے رہے ہیں ان کو۔ تو یہ باتیں اگر ہم مرزا صاحب کی طرف لوٹائیں کہ مرزا صاحب لاہور کیوں نہیں آئے، تو یہ قبول کی جائے نا، کیوں قبول نہیں کرتے؟ قبول کریں کہ مرزا صاحب اگر سچے ہوتے تو آ جاتے میدان میں، ان کے ساتھ تو ہر وقت روح القدس کی تائید شامل ہوتی ہے نا، ہر وقت وہ خدا تعالیٰ کے زیر سایہ ہوتے ہیں، ان کو ایک منٹ کے لیے بھی خدا تعالیٰ غلطی پر قائم نہیں رکھتا۔ یہ مرزا صاحب نے لکھا اپنی کتابوں میں۔ تو ایسی کیا مجبوری تھی جس کی بنا کے مرزا صاحب وہاں پہ نہیں آ سکے؟ کیونکہ پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ سکوت ہو جائے گا، منہ سے الفاظ نہیں نکل سکیں گے۔ اچھا، اب آپ کو حال دکھاتے ہیں کہ وہاں پر اس موقع کے اوپر حال کیا تھا، یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کتاب کا نام ہے مہر منیر، ادھر سے آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ قادیانیوں کے کیا حالات تھے۔ اچھا جی، اگست کے اندر یہ ہونا تھا مناظرہ۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ مہر منیر ہے، مرزا صاحب کی آمد کا انتظار، یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ۔ کہتے ہیں یہ بات کیوں نہیں لکھی کسی نے؟ لکھی بھی ہے جناب، آپ کی آنکھیں نہیں ہیں پڑھنے والی۔ مباحثہ کا انعقاد شاہی مسجد میں قرار پایا تھا، اس لیے مورخہ 25 اگست کو پولیس نے حفظ امان کے انتظامات کر رکھے تھے۔ یہ دیکھیں، پولیس نے وہیں حفظ امان کے انتظامات کر رکھے تھے، پولیس موجود تھی جناب۔ اور سرحدی پٹھانوں سے ڈرنے کی کون سی بات تھی؟ آپ کے ساتھ تو اللہ کی تائید شامل ہے۔ پولیس نہ بھی ہوتی تو جناب والا آپ کو تو وہاں پر آنا چاہیے تھا، اپنا قلم لے کے جہاد کرنا چاہیے تھا۔ خلول الانبیاء ہیں آپ برہمن اوتار ہیں، آپ کرشنا ہیں، آپ زوریسٹر ہیں جناب والا، یہ ہیں آپ کے دعوے۔ اور جب کہا جاتا ہے دعوے کا ثبوت دو تو گھس جاتے ہیں وہیں پر جہاں سے نکلے ہیں۔ یہ کردار ہے۔ یہ دیکھیں، شاہی مسجد لاہور کے اندر جو مسجد ہے، قرار پائی تھی جگہ، 25 اگست کو پولیس نے وہیں حفظ ایمان کے انتظامات کر رکھے تھے۔ 25 اور 26 کو یہ دونوں اطراف کے نمائندہ اور عوام مسجد میں جمع ہو کر منتشر ہوتے رہے، آتے رہے لوگ، 2 دن آتے رہے، اور قادیانیوں کی طرف سے کہا جاتا رہا کہ شرائط طے ہونے میں توقف ہو رہا ہے، مگر مرزا صاحب ضرور آئیں گے۔ اے دیکھو لکھا ہوا مسلمانوں نے کہ قادیانی وہاں پہ کہہ رہے تھے آج کی طرح ہی، جس طرح صبر سائڈ جب بڑھ کے مارتے ہیں نا، ویسے ہی بڑھ کے مار رہے تھے وہاں پہ، آئیں گے جی آئیں گے، میرے کرن ارجن آئیں گے، میرے کرن ارجن آئیں گے۔ لیکن مرزا صاحب کو نہ آنا تھا نہ مرزا صاحب آئے۔ یہ اندازہ لگائیں آپ۔ اچھا، آگے کیا لکھتے ہیں؟ آگے لکھتے ہیں قادیانیوں کی دوڑ دھوپ، دوڑیں لگ گئی قادیانیوں کی۔ کیا لکھتے ہیں؟ اس جماعت کے بعض ذی اثر لاہوری حضرات نے مرزا صاحب کو لانے کے لیے بہت تگ و دو کی مگر ناکام رہے۔ مرزا صاحب نے کہلا بھیجا کہ پیر صاحب خود اعلان کریں کہ تقریری مباحثہ کی شرط کو میں واپس لیتا ہوں اور تحریری مقابلے کے لیے اشتہار دعوت کی شرائط کو مطابق تیار ہوں۔ مطلب کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جو شرطاں میں کہیاں نے وہی منو، اپنے لوگ کوئی گل نہ کرو، بس میری منو۔ ادھر بھی میں کر رہا ہے۔ اچھا، جب قبلہ عالم قدسرا، مطلب یہ پیر میر علی شاہ صاحب کو بتایا جا رہا ہے، نے فرمایا کہ مرزا صاحب کے حواری مولوی محمد احسن امروہی صاحب، یہ مرزا صاحب کے صحابی ہیں امروہی صاحب، کہ اس مضمون کے اشتہار کے جواب میں ہمارے ایک رفیق حکیم مولوی سلطان محمود کا جواب مشتہر ہو چکا ہے کہ مرزا صاحب کے اپنی شرائط ہی ہمیں مقابلہ منظور ہے۔ اس سے پہلے بھی مرزا صاحب کے نام ایک مطبوعہ خط شائع کر دیا گیا تھا کہ اگر آپ
किसी शर्त में तरमीम चाहें तो इतला दें, मगर मिर्जा साहब ने कोई इतला ना दी। जो खत लिखा था उसमें था कि मिर्जा साहब अगर शरायत मंजूर नहीं तो दसो, लेकिन मिर्जा साहब ने 24 अगस्त तक ये बात ना की। जब नहीं आए ना, फिर बहानेबाजियां, फिर नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, फिर के जी अंगूर खट्टे हैं, इतला दी कि बराबर खामोश रहे। अगर अब भी वो अपने दस्तखतों से ऐलान कर दें कि मैं तकरीरी बहस नहीं करना चाहता, तो मैं भी अपने दस्तखत से ऐलान कर दूंगा कि मैं तकरीर बहस को शर्त और मुतालबा वापस ले चुका हूं। ये देखे जरा, ये देखे जरा क्या कहा जा रहा है यहाँ। क्या था कि जो शर्त लगाई थी ना, एक ही शर्त थी कि तकरीरी मुनाजरा। जनाब उसके बाद इश्तिहार छपा था कि मिर्जा साहब बता दें अगर कोई चीज मंजूर नहीं है, मिर्जा साहब खामोश रहे। क्यों? आना ही नहीं था, भागना था मैदान से। तो मिर्जा साहब ने कोई बात ना की। फिर यह भी इतला दी गई मिर्जा साहब को, सुनो गौर से कादियानियों, कि आप अगर ये बात कर दें अपने ताई, दस्तखत से ऐलान कर दें कि आप तकरीरी बात नहीं करना चाहते, तो हम ये शर्त भी वापस ले लेंगे। ये लिखा हुआ मेहर मुनीर के अंदर। झूठो, झूठ बोलते हो इधर आके, उनसे बात करते हो जो पीर मेरे लिए शाह साहब को पढ़ के खत्म नबूवत के काम करते रहे हैं, उनसे बात करते हो, पीर साहब पर इल्जाम लगाते हो, झूठ बोलते हो, अकाबरीन उम्मत पर तंज करते हो हैं, और खुद जो है वो उनको जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो भगौड़ा, और ये कौन भगौड़ा निकला बताओ? मिर्जा साहब ने ये बात भी नहीं लिखी। अल्ले तल्ले करने थे मिर्जा साहब ने, जो करते रहे। मिर्जा साहब तशरीफ नहीं लाए, तो क्या साबित हुआ फिर यहां पे कि वहां पर लोग तो बैठे रहे, आके 2 दिन आते रहे लोग शाही मस्जिद के अंदर, पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन ये लाश ने जो इल्हाम किया था कि मैंने तेरी सेहत का ठेका लिया हुआ है, मिर्जा साहब को उस पर भी यकीन नहीं था। मिर्जा साहब को अपने यल्लाश के कहे हुए के ऊपर भी यकीन नहीं था। यह है असल बात। सेहत का ठेका लेने के बावजूद मिर्जा साहब को डर था सरहदी पठानों का। यार आप सोचें, अल्लाह से डरने की बजाय सरहदी पठानों से डरा जा रहा है। अंदाजा लगाएं, यह इनका नबी, यह इनका लाडला, जिसके साथ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हुए इनकी जबानें नहीं थकती। सेहत का ठेका लेने के बावजूद मिर्जा साहब को डर था सरहदी पठानों का। यार आप सोचें, अल्लाह से डरने की बजाय सरहदी पठानों से डरा जा रहा है। अंदाजा लगाएं, यह इनका नबी, यह इनका लाडला, जिसके साथ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हुए इनकी जबानें नहीं थकती। ये हालात हो गए मरज़ियत के। पीर मेरे अली शाह साहब वहां पर इंतजार करते रहे उलमा के साथ। ऐसा नमरोही को बताते रहे हम कि भाई आओ, किधर है मिर्जा साहब, किधर है? वहां पे कादियानी के कहते रहे आएंगे बेफिक्र हैं, आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे। कोई ना आए, अपने घर बैठ के तफसीरां लिखन दे दावे करते रहे ने। ऐ जी असल हकीकत पीर मेरे अली शाह साहब दे नाल मनाजरे दी। अब मैं यही कहूंगा यहाँ पे, और मिर्जा साहब के इकबास से चीज लेते हुए जो यहाँ पर मुखन्नसीन मौजूद थे, बात से चीज लेते हुए जो यहाँ पर मुखन्नसीन मौजूद थे, बात से चीज लेते हुए जो यहाँ पर मुखन्नसीन मौजूद थे, उनके बारे में यही कहूंगा कि ये जो बदजुबान वो भाग जाते हैं। वो क्या हैं? वो है कारून और यहूद और अबू जहल के नसीब से कुछ हिस्सा लेना चाहते हैं। वो ये सबर साइड साहब, ये राना राशिद साहब, ये हुसैनी साहब के साथ जो बाकी बैठे हुए थे यहाँ पे, ट्रूथ सीकर साहब, वो क्या हैं? कारून और यहूद और अबू जहल के नसीब से कुछ लेना चाहते हैं। और खुदा के सच्चे औलिया के सामने जिस तरह मिर्जा साहब पेश नहीं हो सकते, इस तरह सदाकत मसीह पर बात करने के लिए पूरे कादियानियों में किसी माँ ने वो बच्चा ही नहीं जना है जो खलीफा वक्त के सामने बैठ के मिर्जा साहब की सदाकत पे बात कर ले। ये 3 हफ्ते से मैं चैलेंज दे रहा हूं, 3 हफ्ते से। जब खत्म नबूवत पे बात होती है तो उस पर भी करते हैं। राना राशिद साहब के साथ नहीं की बात हमने खत्म नबूवत पे, उनकी ब्रॉड पे जाके। क्या इससे पहले हमने हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की हयात के ऊपर बात नहीं की? कल एक बात और साबित होगी मिर्जा साहब की किताबों से, मुबारक हो कादियानियों, कि कुरान मजीद में भी मसीह मौत के आने का जिक्र और पेशन गोई मौजूद है। अब किस मुंह से कहोगे कि कुरान मजीद में तो जिक्र ही नहीं है कि कोई आएगा? किस मुंह से कहोगे तुम? तो तुम ना तो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की हयात पर बात करने के काबिल हो और ना ही खत्म नबूवत। तुम लोग डाकू हो, डकैत हो, सिर्फ इधर से उंगली करके इधर भाग जाते हो। ये काम है तुम्हारा।
اور جب تمہیں پکارا جاتا ہے کہ نکلو میدان میں تو مخنثوں کی طرح بیٹھے ہوتے ہو یہاں پہ, ٹاپک تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہو. ٹاپک تبدیل نہیں ہوگا. صداقت مرزا پر بات کرنے کے لیے کون سا بچہ جانا ہے, سامنے لاؤ میرے, ٹائم ہو گیا. تو بات ہوگی. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. اصل بات تو یہ ہے کہ گڈ, آج تو انصاف کا بول بالا ہو گیا. میں کہتا ہوں اس براڈ پر اتنا زیادہ انصاف, ان انٹرپٹیڈ ایک بندے نے بات کی ہے اور ہر طرح کی بات کی ہے, اور اس کے مقابلے میں تم بول لو, میں کیا ہی کہوں گا. واہ, آج تو میں کہتا ہوں اس براڈ پہ انصاف کا بول بالا ہو گیا. اور ماشاءاللہ جو شزرات اور جو الفاظ حسن کاظمی صاحب نے کہے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں. وہ تان و تشنیع اور غیر پارلیمانی الفاظ کی بھرمار کی ہے. میں تو نہیں کوئی جواب دوں گا, یہی کہوں گا. خان صاحب تھوڑی سا بولنا کا موقع دیں ذرا. میں نے ان کو کہا تھا کہ تم تعریف کرو گے بھی تو وہ بھی مرزا صاحب کے حق میں جائے گی, تم تنقید کرو گے تو وہ بھی مرزا صاحب کے حق میں جائے گی. دیکھو پرانے جو انبیاء ہیں ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا نہیں کیا, حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا نہیں کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں کیا کیا. ان کے منکرین ان کو کیا کہتے تھے, کیا کہتے تھے, اس کا باپ نہیں ہے, کیا کہتے تھے. میں نہیں کہنا چاہتا, خدا تعالیٰ نے روح اللہ کہہ دیا. سچے نبی تھے, سچے نبی. یہودیوں نے کیا کچھ نہیں کہا ان کے بارے میں, ان کی ماں کے بارے میں کیوں نہیں کہا. قرآن نے گواہی دے دی کہ یہ صدیقہ ہے, اس کے بیٹے کے بارے میں کہہ دیا یہ روح اللہ ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان کے منکرین نے ان کو کیا نہیں کہا. قرآن مجید پڑھ کے دیکھو, جادوگر کہا, شاعر کہا, کیا کیا کچھ نہیں کہا. اور جب عورتوں کی بات آتی ہے تو عورتوں کے بارے میں پوچھو کیا کیا کہا ان کی عورتوں کے بارے میں. ہر وہ چیز کہی جو مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں منکرین کہتے ہیں. تو آج میں ایک شعر میں نے خود بنایا ہے. جب بات نہ بنی ہیر پھیر سے تو لوگ لڑ پڑے خدا کے شیر سے. جب پوچھے گئے ان کے عقائد تو وڑ گئے اپنی بیل میں, اور یہ کریں گے مقابلہ خدا کے شیر سے. او بھائی صاحب اپنے قائد بتاؤ, اپنے قائد بتانے سے قاصر ہو آپ لوگ. اور تم سے تمہارا عقیدہ پوچھتے ہیں, بیل میں بڑھ جاتے ہو. کرو ہمت اپنی ختم نبوت جس کے اوپر آپ سارا دن یہاں پہ آپ کے تبلیغیں کرتے ہو. بتاؤ ہمیں ختم نبوت کیا ہے. او بھائی آپ بتا ہی نہیں سکتے. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے اور تمہارے زمانہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بارے میں. اوے آپ یہ پیش ہی نہیں کر سکتے. او بھائی یہ تو ملحد بھی جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جا کے جاؤ ان کی بریڈوں کے اوپر. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کون سا الزام نہیں لگاتے. او بھائی ہم تو آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں, وہ آپ تو ان کے سامنے 1 منٹ نہیں بیٹھ سکتے. وہ جاؤ کرسچن کی بریڈ کے اوپر, وہ کس طرح کے الزام لگاتے ہیں. او بھائی ہم تو مقابلہ کرنے والے ہیں, جواب دینے والے ہیں. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنے والے ہیں. منکرین نے اتنے جواب دیے. ابھی تو کل کا خطبہ سن کے دیکھ لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے نہیں دی جاتی تھی. اور بھائی صاحب پتھر کے نیچے چھپ کے نماز پڑھتے تھے, خدا کو یاد کرتے تھے. جس کو تم کہہ رہے ہو کہ کیا نام ہے وہ چھپ جاتے تھے. اور بھائی آپ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر ہیں, ان کے نقش قدم پہ ہیں. وہ چھپ کے نماز پڑھتے تھے ان سے. وہ آپ نے مقابلہ کرنا ہے. وہ آپ تو اپنا عقیدہ نہیں بتا سکتے. وہ جاؤ امام کعبہ کو لے کے آؤ, جاؤ نظر یونیورسٹی کے پرنسپل کو لے کے آؤ. ہم 10 سال کا بچہ نکالتے ہیں, تم امام کعبہ کو نکالو. کرو تو صحیح ہمت, کرو تو صحیح جرت ہے. وہ کام کرتے ہیں جو مولد قرآن مجید کی آیاتوں کے ساتھ کرتے ہیں. کہاں لے کے آنا ہے, جگہ بتائیں کدھر آنا. کرو وہ کام کرتے ہو جو مولد قرآن مجید کے ساتھ کرتے ہیں. ایک بار یہاں سے پکڑتے ہو, ایک بار وہاں سے پکڑتے ہو. ماری جانی ہے, کدھر آنا ہے بتائیں. میں آتا ہوں, مجھے بتائیں کدھر آنا ہے. آؤ کرو ہمت, کرو آؤ, بتاؤ ہماری اپنا عقیدہ بتاؤ. جگہ او بھائی ادھر ہی بتاؤ. آپ لوگ تو اپنا عقیدہ ہی نہیں بتا سکتے. بتا سکتے. ایک بندہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے, ایک بندہ ساتھ ہی نیچے چڑھ جاتا ہے نہیں وہ بشر تھے. ایک بندہ ہی کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب پیتے تھے. میں ویڈیو لگا دیتا ہوں,
وہ لوگ جو وہ تھے وہ ان سے کیا نام ہے وہ دوائیوں کے لیے پیشاب پی جاتے تھے. وہ خادم حسین رضوی صاحب ہے. او بھائی صاحب آپ کی تو کوئی چیز ہی نہیں ملتی. ایک بندہ آ نہیں جاتا وہ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. بات کر رہے ہیں صبر ایک بندہ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشری تھے. نام آپ کا صبر اور صبر آپ میں موجود ہی نہیں. صبر آپ نے کرنے دیا ہے, آپ لوگوں نے کرنے دیا صبر. آپ نے کبھی جس ختم طرح کی لینگویج آپ نے یوز کی ہے, ختم آپ کو وہ بات کر حقیقت لیتے دکھا رہے ہیں جو حقیقت ہے, جو ریالٹی ہے. آپ کہیں چلیں آئے ختم صبر سائڈ پہ ہو گیا ہے, صبر کو رکھو سائڈ پہ, کریں وہی مت, میدان میں کریں نکلو. جرت. ہمارا بھی صبر سائیڈ پہ ہو سکتا ہے, کوئی کرو ٹائم نہیں جرت. لگے گا. ہم تو آپ تو ویسے اپنا عقیدہ بتانے میں قاصر ہو, آپ سے تو اپنا عقیدہ ہی نہیں بتایا جاتا. آپ میرا یقین کریں آگے لڑنے آتے ہو, کیا نام ہے آپ وہ کام کرتے ہو, آپ وہ کام کرتے ہو جس کی میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی ہے مرزا کہ صاحب حضرت کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی تھے. کے بعد جس نے بھی دعویٰ میں نبوت حضرت کیا وہ مسیح کتاب موعود علیہ السلام کے بارے میں آپ بات کرتے ہو. بات کریں, آ جائے آئے بتائیں اپنا عقیدہ, بتایا نا. یہ جو مرزا صاحب نے کہا میرا یہی عقیدہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ نبوت کرے وہ کذاب اور دجال ہے, یہ میرا عقیدہ ہے. جی آگے آئے آپ, کرے بات ختم نبوت میں. یہ ہے ان کا عقیدہ, یہ ہے ان کے پاس, یہ عقیدہ ہے نا. یہ بتا دو بتائیں, لگائیں وہاں پہ بھارت, لگاؤ یہاں پہ بھارت. یہ میرا عقیدہ ہے, عبارت کو چھوڑے. لگاؤ میرا عقیدہ پوچھا, اس کا عقیدہ صبر بھائی, اس کا عقیدہ میں بتا دیتا یہی تو ہوں. بتا رہا ہوں کہ مولوی کی طرح کام یہ نہ کرو. اپنے آپ کو سگے مدینہ یہی کہتے تو ہیں. بتا رہا ہوں کہ مولوی کی طرح کام نہ کرو. جرت ہے تو لگاؤ, ابھی پڑھتے ہیں, لگاؤ. اگر مسیح موعود علیہ السلام نے کہا ہے تو, اگر جرت ہے تو لگاؤ, یہ بات نہیں کی, لگاؤ اگر جرت ہے تو. یہ وہ کام نہ کرو جو مولد کرتے ہیں, قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیات پکڑتے ہیں اور بتاتے ہیں لگاؤ اگر جرت ہے تو. صبر صاحب سن لے, میں لگاؤ. حوالہ لگا دیتا ہوں. اگر آپ نے یہ حوالہ صاحب نے یہ بات کی ہو کہ میں اگر آپ نے وہ حوالہ نہ لگایا تو میں بھی آپ کو منکرین مشرکین کا سمجھوں گا. لگاؤ حوالہ, سن تو لینا. لگاؤ. پھر آپ مرزا بشیر کے دین کو کہ ہمارے قلم چلیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کاتب وحی رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ پیروں کے قلم چلیں گے. اور کون سے مذہب کو فالو کرتے ہو؟ ابھی ختم نبوت یہ جو لوگ یہ خادم حسین رضوی کو فالو کرتے ہیں, یہ خادم حسین رضوی کو فالو کرتے ہیں. یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ دین صاحب جو ہے نا خادم حسین رضوی کو فالو کرتے ہیں. جس کو یہ فالو کرتے ہو تمہارے قلم کیوں عدیل صاحب؟ پیروں کے قلم پہ کدھر چلے گئے آپ؟ کیوں عدیل صاحب خادم حسین رضوی کو فالو صبر کرتے کرے قاسم صاحب, تم میوٹ کرو. ایک ہو؟ خادم حسین رضوی کو فالو کرتے ہو؟ میوٹ کرے نا, میں نہیں ان کو نہیں فالو کرتا. اور کس کو کرتے ہیں؟ احمد رضا خان بریلوی کو کرتے ہو؟ آپ نے جس کا نام لیا میں اس کو فالو نہیں کرتا. احمد رضا خان بریلوی کو کرتے ہو؟ اس کو لگانے دو ذرا. آج ان کو دیکھ دیا, ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے. احمد رضا خان بریلوی کو کرتے ہو فالو؟ صبر سائڈ سے چھا گیا جو ماننا قسم واہ جی واہ, کمال کرتا صبر صبر صاحب. سائڈ نے کمال کر دیا. صبر صاحب سے کمال کر دیا آپ نے یار. آج تو صبر سائڈ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ راشد صاحب, یہ اس نے میرے ماشاءاللہ کمال کر دیا آپ نے صبر صاحب. آپ نے کمال کر دیا صبر صاحب, مزہ آ گیا یار آپ کی بات کا. میں کہتا ہوں آپ کی بات کا مزہ آ گیا صبر اب وہ صاحب. بھاگ گیا, وہ ادھر نہیں آ. میں جناب میں یہاں پہ لگاتا ہوں نعرہ تکبیر. عدیل صاحب کہیں اللہ اکبر. صبر صاحب, آپ نے میرے سے عقیدہ پوچھا ختم نبوت کا, میں نے عدیل صاحب کہیں اللہ اکبر. میں نعرہ تکبیر لگایا. عدیل صاحب اپنا عقیدہ بتاؤ. دعویٰ نبوت کرے, اپنا جرت ہے تو اپنا عقیدہ بتاؤ. یہ میرا عقیدہ ہے. اس کو پتہ کوئی نہیں اپنا عقیدہ ہے. آج اسی پہ بات کریں. ایویں گلا گلا مسلمان آ گیا, پتہ کوئی نہیں اپنا عقیدہ. پھر وہ بات کریں گے کہ جو دعویٰ کرے وہ کذاب و دجال ہے. جب ان سے پوچھا جائے کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے کیا کریں گے, کون ہوں گے, کیا ہوئیں گے, ہمیں نہیں پتا. اور یہ عقیدے ہیں آپ کے, یہ گلا گلا مسلمان ہے صبر بھائی. پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے ہیں دنیا میں. یہ دیکھو یہ عقیدے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی اس دنیا میں کون آئے گا؟ اس میں تو بعد والی کی بات ہے. آخری نبی بتاؤ, اگر جرت ہے تو آخری بتاؤ. نبی جو بھی ہو مجھے بتاؤ آخری نبی زمین کے اوپر کون واقع کرے گا, بتاؤ بتاؤ. ابھی زبان سے بتاؤ کون ہے آخری نبی جو اس مہم میں آ کے کھانا کھائے گا, کون ہے نبی جو اس مہم میں آ کے بات کرے گا. تو آخری نبی مرزا صاحب ہیں. مجھ سے سن لینا سبز, یہ سوال مجھ سے کر لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یعنی کہ مرزا صاحب, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, مرزا صاحب, کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل کی طرف سے آئے تھے, جو بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے, وہ آخری نبی ہوں گے. وہی آ کے زمین پہ آ کے شادی کریں گے, وہی آ کے زمین پہ آ کے شادی کریں گے, وہی زمین پہ آ کے شادی کریں گے, وہی کھانا شانا کھائیں گے زمین پہ آ کے,
وہی 40-50 سال حکومت کریں گے، وہی ان کے بچے ہوں گے، وہی آخری عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. وہ ان کے جو ان کو جو انہوں نے جہاں سے آنا ہے اس کی سیڑھی لکڑ کی بنے گی کہ المونیم کی بنے گی، یہ بھی ابھی نہیں پتا کشمیری بھائی. نہیں یہ سیمنٹ ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جو 2 زرد چادریں پہن کے آئیں گے، وہ جو زرد چادریں پہن کے آئیں گے وہ گوچی کی، وہ گوچی کی، وہ جو چادریں ہیں 2 زرد چادریں وہ گوچی کی ہوں گی کہ لوئی وٹان کی ہوں گی کہ لٹھے کی ہوں گی، وہ کس والے کی ہوں گی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رمضان کا مہینہ ہے، سارے دوست رمضان کا مہینہ ہے، سارے دوست جو سے ہیں اور اس کے پیروکار اللہ کی لعنت ہو، جو سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی تلاوت کریں اپنے قرآن کھول کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور جہاں جہاں پہ سحری ہو گئی ہے اس کے بعد نماز پڑھیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. یہ دیکھیں خلیفہ وقت بھائی بھی یہی لکھ رہے ہیں کہ یہی محبت ہے. وہ پسند کریں اس بات کو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھ کے پڑھا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ زاہد اسکانی صاحب آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ماشاءاللہ. ایک مسئلے پہ بات سردار اعلیٰ جی، مربیان میں سے کوئی بھی مربی اگر کسی بھی مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہے اچھے انداز میں، میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے. ان کو 2 منٹ دے دیں، مجھے 1 منٹ دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. بڑی بات ہے. کیا کریں؟ یا ان کو آپ 4 منٹ دے دیں، مجھے 1 ہی دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ترتیب سے بات. آج تو آپ نے کمال کر دی ہے. ہمیشہ ہی آپ اچھی بات ہی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے بات اصل میں برابر 40 منٹ دیے ہیں ان کو. میں نے پتہ نہیں آپ نے نوٹ کیا کہ نہیں. میں نے کوئی آتا جاتا رہا تقریباً، مجھے تو لگا کہ وہ پوری رات بات کر رہے تھے. آپ 40 بتا رہے تھے کہ ہر آدمی اپنا موقف، جس طرح کی بھی انہوں نے باتیں کی، ان سب کو موقع دیا 40 منٹ تک. تو پھر انہوں نے کہا مجھے تو ان کو بھی دے دیا. دوبارہ لگا، دوبارہ 40 منٹ، 2 منٹ لینے، 2 منٹ لے لیں، 40 منٹ لے لیں، 40 منٹ. لیکن جو کوالٹی ہے، جو اس میں بات مٹیریل ہے، وہ تو آپ کا اپنا ہے نا، وہ میں نے تو نہیں دینا. میں تو صرف ٹائم لگانے والا ہوں. آپ نے 2 منٹ والا کرنا ہے، 3 منٹ والا کرنا ہے، 5 منٹ والا کرنا ہے، 40 منٹ والا کرنا ہے. اور اس میں اچھی گفتگو کرنی ہے، اچھے لفظ بولنے، وہ بھی آپ کی مرضی ہے. اس میں برے بولنے، وہ بھی آپ کی مرضی ہے. حسینی صاحب جی میں مشورہ دیتا ہوں، اگر کسی بھی مربی صاحب نے بات کرنی ہے نا، جی وہ کچھ بھی بولے گا میں اس کو جواب نہیں دوں گا، دلیل سے بات کر لوں گا. ان کو بھلے وہ 3 منٹ لے لیں، بھلے 4 لے لیں، بھلے 5 لے لیں. اگر وہ 5 لیں گے مجھے 1 ہی منٹ دے دو. آپ کے ساتھ رانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں سے بات کر لیں آپ. جی حسینی صاحب السلام علیکم. میں چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں، صرف آپ سے ہی گوشتگار کر رہا ہوں کہ یہ جو بولنا، یہ جو ہے نا معاملہ، کسی مسئلے پہ بات کرنا، اس میں چھوٹی سی بات کروں گا، زیادہ لمبی میں بات نہیں کروں. اجازت دے دیں اگر میوٹ کرنا. ہاں بالکل اجازت ہے، کریں. لمبی بات نہیں میں کرتا.
یہ تو ایک سمپل سا معاملہ ہے، کیونکہ جو انہیں کہا گیا تھا وہ تو سورۃ فاتحہ کی ایک تفسیر لکھنے کا کہا گیا تھا، تو پیر صاحب نے اس کو یہ چینج کر دیا کہ مباحثہ ہوگا، یہ جیسے بھی پھر اس کی جزیات ہیں، اللہ کہیں کہ کیا ہوا، ایڈ کیا یا نہیں کیا، تو بیسیکلی یہ تو ہوا ہی نہیں، وہ جو چیلنج کیا گیا تھا وہ قبول نہیں ہوا اور اس کے مطابق ہوا نہیں۔ اب یہ بڑھ کے مار دینا، کہہ دینا کہ لاہور نہیں آئے، یہ تو مطلب یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے نا۔ دیکھیں، میں مثال ہے کہ میں حسینی بھائی کو کہوں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ وہاں بیٹھے ہیں، ہم ایک تحریر لکھتے ہیں، ایک مثال دوں، یہاں بیٹھ کے کروں، اور حسینی صاحب کہیں جی تم اتنے امریکہ آ جائے اتنے بجے، اور پھر حسینی صاحب کہیں دیکھیں ڈر گیا نا امریکہ دی پولیس تو آیا نہیں۔ اچھا، لاہور آنے کا رانا صاحب انہوں نے وعدہ نہیں کیا تھا مرزا صاحب نے؟ اچھا، وعدہ کیا تھا لاہور آنے کا بالکل، لیکن وہ کس سلسلے میں تھا؟ وہ بیٹھ کے تفسیر لکھنے میں تھا، وہ مباحثہ کرنے میں نہیں تھا۔ نہیں، میرا مقصد ہے کہ وہ یہ وعدہ ویسے تھا یا نہیں تھا؟ میرا خیال ہے تھا، آئی تھنک۔ ٹھیک ہو لیکن جب میرے علم میں نہیں تھا، میں نے پہلے یہ سمجھا تھا کہ شاید وہ اپنی جو اصل مدعا تھا نا وہ تھا تفسیر لکھنے کا، مباحثہ تو کرنا ہی نہیں تھا۔ اور دیکھیں اس وقت جو حالات تھے، نہیں، وہ جو آج ہم نے پڑھا ہے نا اس سے یہ بات صابری بھائی آپ کی شور آ رہا ہے، 10 سیکنڈ دے دیو۔ امرج آؤٹ ہوئی ہے، جزاک اللہ۔ جو وہ بڑا اچھے ڈاکومنٹ ہیں۔ اگر آپ وہ پڑھیں نا سارا ڈاکومنٹ ہم سنتے ہیں تو اس پہ اعتراض نہ کریں، اس کو سمجھیں کہ ہوا کیا تھا، چیلنج ہوا کیا تھا۔ میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا، جی بالکل۔ بہتر یہ ہو کہ انہوں نے مرزا صاحب نے جو ان کو خط لکھا وہ بھی چھاپ دیا ہے، یا اشتہار دیا وہ بھی چھاپ دیا، جو ان کی طرف سے جواب آیا وہ بھی چھاپ دیا، تو وہ ہم پڑھ لیں تو دونوں آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی، اور کوئی احمدی پلیز، کوئی غیر احمدی کوئی نہ بولے بھی، بالکل نہ بولے۔ نہیں مکمل کر سکا، آپ درمیان میں شروع ہو گئے پھر میں دوبارہ وہی عرض کر رہا ہوں کہ جیسے پہلے ہوا ہے وہ ویسے ہی کوئی بندہ جواب نہ کر رہے ہیں آپ، بولے۔ میں بات کر رہا ہوں اور آپ درمیان میں لگے ہوئے ہیں، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ مگر کر کے آپ کام تو وہی کر رہے ہیں نا۔ میں بالکل نہیں بولوں گا، یہ لے میں میوٹ ہوں، میں نہیں بولتا۔ میں جزاک اللہ۔ ابھی عرض کر رہا تھا، ایک دو لفظ کہنے تھے، لیکن آپ درمیان میں اپنے اگر مگر کے حوالے سے پھر آپ نے باتیں شروع کر دی ہیں۔ میں یہ اس شور شرابے میں یہ کاظمی صاحب کی مہربانی ہے، انہوں نے یہ انڈیکیٹ کیا کہ یہاں پہ یہ خزانہ پڑا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا تھا، تو جب وہ گئے ڈھونڈا، وہ میرے پاس تینوں جلدیں موجود ہیں، تو اس میں پڑھا تو بڑا دلچسپ بات نظر آئی کہ اس میں کہاں سے انیشیٹ ہوئی بات، اور پھر آگے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا، یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ جتنا کہ وہ چلتا وہ ہم سارا پڑھ دیں، اس میں درمیان میں کوئی اور تبصرے نہ کریں، اور اگر کوئی ان کی کتاب میں بات ہے، پیر صاحب کی کتاب میں جو بات رہ گئی ہو تو وہ بھی پیش کر دیں، وہ بھی پڑھ دیں، تو یہ لوگوں کے اوپر ہے، بجائے اس کے کہ وہ بھاگ گیا، یہ ہار گیا، وہ ہو گیا، اس کی بجائے اس کو سن لیا جائے۔ یہ میں تجویز کرنا چاہتا تھا، لیکن اس میں مجھے کامیابی نہیں ہوئی، اور وہ ایک دوسرے تشنیع چلتا رہا۔ پھر جو احمدی صاحبان یہاں آئے تھے ان کو بھی میں نے توجہ دلائی، کہا وہ اپنے مرضی سے کہ یہ نہیں ہوا تھا، وہ ہوا تھا، اس کے اوپر وہ تبصرے کر، تو میں اس میں ناکام ہو گیا، مجبور ہو گیا، بس ان کو میں نے لیکن موقع دیے رکھا، میں نے احمدیوں کو روکا نہیں کہ آپ بات نہ کریں۔ وہ 40 منٹ تک متفرق لوگ متفرق باتیں کرتے رہے، اور 40 منٹ کے بعد ان کو روک کے پھر کاظمی صاحب کو موقع دیا، کاظمی صاحب نے اپنے انداز سے بات، وہی اندازاً یہ ان کے اوپر حملے کر رہے تھے، وہ ان کے اوپر حملے کر رہے تھے۔ اسی طرح کی گفتگو اگر بیٹھے ہوئے ہوتی ہے تو بھی یہی ہوتا ہے، اگر 40 منٹ لگا کے کریں تو بھی وہی ہوتا ہے، تو یہ پیٹرن کوئی اتنا نہیں ہے، اس کو بدلنا چاہیے، اور تھوڑا سا اچھے کوالٹی والی گفتگو کرنی چاہیے۔ تو اگر اس موضوع پہ بات کسی وقت کریں گے، ابھی تو نہیں ہے ٹائم، میں نہیں سنا سکتا، اب تھیرا ہو گیا، تھک بھی گئے ہیں، پھر کسی موقع پہ کر لیں گے، لیکن یہ ہے طریق اس قضیے کو چکانے کا کہ وہ تحریر ساری پڑھی جائے، باقی لوگوں کے پاس چھوڑ دیا جائے۔ یہ میری بات ختم ہے۔ جزاک اللہ، بہت اچھا طریقہ ہے، ہم اس پہ ایگری ہیں۔ جی خادم صاحب بولیں، خادم جی، میں بول
बोलना शुरू कर दूंगा। खादिम साहब आप बताएं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात वो हुसैनी साहब ने की है। मैं छोटी सी बात करूंगा कि इसमें जो उन्होंने वादा किया था, लेकिन बाज खदशात की वजह से उन्होंने 2-3 लोगों की जमानत के लिए मिर्जा साहब ने फरमाया था अलैहिस्सलाम ने कि ये लोग जमानत दें कि इनके जो 7 लोग आए हैं वो कैसी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे नक्ज़ अमन हो, कोई ऐसी हमला या जो भी वो फसाद का जो है माहौल वो नहीं बनेगा। तो वो उन्होंने उस बात से जो है काफ़ी अर्सा पहले ये पढ़ा हुआ है, तो दोबारा पढ़ लेंगे या सुन लेंगे, ये कोई मसला नहीं है। मतलब ये मिर्जा साहब ने कहीं लिखा है कि उन्होंने नक्शे अमन के हिफाजत के लिए कहा था, किसको कहा था? वो तो गवर्नमेंट करती थी हमेशा, ये उस वक्त मनु हुण अपना हुसैनी भाई मनु ना ये भुल गए ने, मैनू जेड़ा ना भुल गया लाहौर दे कुछ मुअज़्ज़िज़ीन सी जिन्हां दे मुतल्लक हजूर ने फरमाया सी कि ए लोग इस चीज़ की जमानत दे, ते वो मेरा ख्याल है उस दौर च इलाही बख्श अकाउंटेंट साहब सन, उन्होंने भी कोई किताब लिखी थी वाक़यात सहीहा दे नां ते, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਦਰਜੇ ਗਏ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਛੋੜਨਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਲਫਾਜ਼ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਵਾ 'ਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ सीक्वेंस ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਰ ਤੱਕ ਅਨਬਾਇਸ ਲੈ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਟਿਕਾਣੀ, ਦੂਸਰਾ ਆਏ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੁਜ਼ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਟਿਕਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਵਲ ਤੋਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੰਦਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਜ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਗਲਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਦਦ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਸਹੀ ਜੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਜੁਜ਼ਵੀ ਹਕਾਇਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਲਾ ਤੂਲ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਮੌਕਫ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਮੈਨੂੰ ਅਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਤੌਬਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਬੈਤ ਤੌਬਾ, ਇਹ ਬੈਤ ਤੌਬਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਬੈਤ ਤੌਬਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੈਤ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਹਨੇ ਕਰ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦਾਵਾ ਮਸੀਹਤ ਔਰ ਮਦਵੀਅਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੈਤ ਤੌਬਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਸਨ 1899 ਨੂੰ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੈਤ ਤੌਬਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮੁਤਾਲਬਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਬੈਤ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਬੈਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬੈਤ ਬਰਾਏ ਤੌਬਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਬੈਤ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਜ਼ਵੀ ਹਕਾਇਕ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਸੂਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ।
ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਿਹਨਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ? ਠੀਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੈਤ ਤੋਬਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 23 ਮਾਰਚ 1899 ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ ਬੈਤ ਤੋਬਾ ਕਿਹੜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਤ ਤੋਬਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 23 ਮਾਰਚ 1899। ਬਸ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਤ ਤੋਬਾ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬੈਤ ਬਰਾਏ ਤੋਬਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਲੜਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। मौजूद था आपको कश्मीर भाई, इंग्लिश सरकार वो गुंडे थे सारे, गुंडे बदमाश थे वो। नहीं राशिद भाई मुरीद थे उनके सारे, उनके मुरीदान तो है ना उनके हर तरफ, तो सारे उनके मुरीद थे। लेकिन ये लड़ाई झगड़े का खतरा था। कश्मीरी भाई सिंपल सी बात है, जो बुनियादी चैलेंज था वो कबूल नहीं हुआ, फिर आने का कोई मकसद बनता नहीं था ना, बताएं मुझे कोई बनता था आने का मकसद? वहाँ सिंपल सी बात है। खून खराब से अच्छा ही हुआ, यानी कि खून खराब मुनाजरा तो आदमी हाशियां रही है, जितनी मर्जी कर ले, उसका तो कोई हम जवाब हमारे पास नहीं है। भी इंसान एक दूसरे को मुकाबला, क्या हो सैनी साहब, कुतुब के जरिए, मैं कहा कुतुब के जरिए भी इंसान एक दूसरे को मुखातिब कर सकता है, मुकाबला कर सकता है। वही नहीं है कि एक जगह पर बैठ एक इंसान दोनों पे उत्थे आना कोई जरूरी नहीं है। कहते हैं दलाइल नहीं देते, किताबों की भरमार कर दी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने, सुल्तानुल कलम दलाइल की मतलब अंबार लगा दी। अभी भी कहते हैं कि जी दलाइल नहीं देते, हम जी ये नहीं करते वो नहीं करते, ये तो कोई बात नहीं। जब चैलेंज आप एक्चुअल कबूल ही नहीं कर रहे, उनका जो चैलेंज है इत्तेफाक किसके साथ है, यही तो दिखाना था कि अल्लाह ताला किसके साथ है, उसको आप कबूल नहीं कर रहे, तो फिर लाहौर आने वाला इतराज बिल्कुल गलत है, फिर ये कोई इतराज नहीं। आप कहते हैं बहुत सारे दलील दिए, लेकिन आप मानते नहीं ना जो कुछ मिर्जा जी ने लिखा, ना आपने पढ़े हैं और ना आप उनको पढ़ना चाहते हैं। हम पढ़ना भी चाहते हैं और अल्लाह के फजल से पढ़ते भी हैं और हम मानते भी हैं। हाँ ये ठीक है, मेरी बशरी कमजोरी हो सकती है कि मैंने सारा लिटरेचर नहीं पढ़ा या पहले पढ़ा हुआ रिव्यू नहीं किया, ये ठीक है, हो सकता है ऐसा। आप कोई भी हवाला देंगे, हम उसको इंशाल्लाह पढ़ के तो आप लिटरेचर में से कोई बात आपके सामने रख दी जाए, आपको ठीक है मैं मुताला करता हूँ, मुझसे उसकी वजह पता क्या है मेरे पास अपना आसमानी भाई, क्योंकि आप अच्छा बात करते हैं, एक बात को समझे पहले, सब जुमला पूरा होने हम आपको जितने भी जवाब देते जाएं, मेक सेंस, हम क्यों आपको जवाब दें? आप अकायद में बात करें, जो हमारा इख्तलाफ है उस पर बात करें। आपने अभी यहाँ पर बड़े कर्रुपर से कहा कि बहुत सारे दलाइल दिए, भाई एक दलील को तो आप मानते नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो कुछ मिर्जा जी ने लिखा हुआ है उसको आपने पढ़ा ही नहीं, और कोई भी इबारत पेश की जाए उसमें आप अपने जो है तुर्राहत बयान करते हैं, आपने देखी नहीं है। ये तो हमारा मसला है ना, मैं नहीं मानता या पढ़ता हूँ, ये तो मेरा और मेरे ईमान क्या का बात करेंगे, हर चीज तुम्हारा मसला है, पर बात क्या है हमारे साथ? अकीदे का इख्तलाफ है, आप उस पर बात करें, अपना अकीदा पेश करें। हाँ, अपना अकीदा पेश करें। मिर्जा जी की किताबों का आपने यहाँ पर बहुत ये जो डंडोरा पीट रहे हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, उसको एक भी नहीं मानते। मेरा दावा है, अभी मैं पेश करूंगा, आप कहेंगे मैं मुताला करके आऊंगा, कम से कम 4-5 मरतबा तो मुझसे आपने कहा है, हाँ ठीक है ये आपने पेश किया है, मैं इसको जरा मुताला करके फिर इस पे बात करते हैं। वो दिन नहीं आया बात करने का। तो इस तरह से आप लोग जान छुड़ाते हो मिर्जा जी से। आपके बड़े बड़े मुरब्बियान नहीं आते, कहते कुरान हदीस से आपसे बात कर लेंगे। अच्छा, कुरान हदीस से बात कर लेंगे। मिर्जा जी की किताबें, सुल्तानुल कलम जिसको आप कहते हैं, उनकी इबारतें, ना 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 वो हम बताएंगे।
کب بتاؤ گے؟ وہ دن نہیں آئے گا. آپ کا سلطان چلے گئے, یہ دیکھ لیں, آپ کا سلطان القلم وہ سارا دن ادھر ہی رہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں وہ پورے دن ادھر ہی رہتے ہیں, یہ بات صحیح ہے, پورے دن ادھر واٹس ایپ پہ رہتے ہیں, ٹک ٹاک پہ. وہ آگے ہیں. میں کہوں گا جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. رانا صاحب گئے تو آئے اگر جان کی امان پاؤں تو یہ جو اسکانی صاحب نے فرمایا, میں اس پر کوئی کمنٹ کر سکتا ہوں؟ کرو جی کرو, دبا کے کیوں نہیں. مطلب جان دی امان بھی تو ہونی چاہیے نا. جان دا تے اتنے خطرہ ہے, یہ تو گل تہاڈی ٹھیک ہے, کیونکہ شہید رکھواں کوئی گل. اسلحہ بھی ہے تے بڑی ساری بمبارمنٹ بھی ہو رہی ہے, تو وہ تجارت خادم صاحب جی عرض یہ ہے, میری بات سنیں نا بھائی جان, آپ نے بات کی ہے مکتوب, اس پہ بات کیجئے, زبانی کلامی. آپ نے جو بات کی ہے میں اسی کو ہی کمنٹ کرنے لگا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ جو مرزا صاحب کی تحریریں ہوتی ہیں ان سے آپ اپنے مطلب نکالتے ہیں اور اس کو آپ اپنے طریقے سے وہ پیش کرتے ہیں, جو وہ عبارت کا وہ مغز نہیں ہوتا جو آپ بنا کے پیش کرتے ہیں. جب اس کو پڑھا جاتا ہے پورا تو وہ بالکل مضمون اور نکلتا ہے. اتنی سی بات ہے. ابھی پیش کر لیتا ہوں, چھوٹی سی بات مجھے اگر ایڈ کر لینے دیں, چھوٹی سی بات ایڈ کر لینے دیں. ہاں یہ ایڈ کریں گے. مرزا صاحب کی مجھے چھوٹی سی بات پیش کر لیتا ہوں, آپ سنیے. کیا ایک منٹ مربی صاحب, ایک منٹ ایڈ کر لینے دیں. ایک بات آپ کو جواب تو دینے دو, ملس نہ بنو. آپ کٹھا دے لینا ہم دونوں کا. کٹھا بعد میں آپ کا جواب دے دوں گا. اچھا چلیں. خادم صاحب ابھی آپ کے سامنے مرزا جی کی کتاب پیش کی جائے گی, آپ کو کہا جائے گا یہ حوالہ پڑھنا شروع کیجئے اور ہمیں بتائیے. آپ کہیں گے میں گاڑی چلا رہا ہوں, پڑھیں گے نہیں, ہم پڑھیں گے, آپ کو بتا دیجئے. آپ بھی بتائیے, آپ کے پاس چانس ہے, کسی کے پاس اتنا ہمت اور اتنی جو ہے وقت ہے مربیان میں سے کہ مرزا جی کی کتاب جو موجود ہے نیٹ پر اس کو نکالیں, اس کو پڑھیں. میں نے آج تک آپ کو نہیں دیکھا خادم صاحب, آپ آ جاتے ہیں, 2-4 باتیں کی, چلے گئے. آج تک ایک عبارت آپ نے پڑھ کے سنایا لوگوں کو, اس کا کیا نہیں, نہ کریں گے. جوابات دیے ہیں اسکانی صاحب, کئی بار میں نے تحریروں کے جوابات دیے, کئی بار, اور اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ایک کو کرو تو دوسرا نکال لیں گے, تیسرا نکال لیں گے, ہم کس چکر میں پھنس جائیں گے. بات بنیاد تو پکڑی پہلے. اور حضرت مرزا صاحب کی جو کتب ہیں وہ بڑی ایک لٹریری لحاظ سے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگانا پڑتا ہے. تو جو صابری صاحب نے بات کی, آپ جب پڑھتے ہیں نا مخالفانہ سوچ سے, تو آپ اس کا صحیح مطلب نہیں سمجھ پاتے, تو ہمیں بھی سمجھنے کے لیے اسے 1-2 بار پڑھنا پڑتا ہے. یہ ہے بات. اصل ہم بھاگتے نہیں ہیں کتابوں سے, لیکن ہم فیصلہ یہی ہے کہ نہیں اب نہیں. آپ کی شرافت دیکھیں مربی صاحب, آپ کی شرافت دیکھیں, کتنے آپ شریف ہیں. میں نے یہ کہا خادم صاحب کو کہ آپ کو توفیق ہی نہیں, آپ کے, میں نے تو ہمیشہ, میں نے آپ کو کہا, بات کس طرح سے بدلا آپ نے. دیتے ہیں جواب, میں نے کئی بار دیکھا ہے ان کو, بہت دفعہ جواب دیتے ہیں یہ. بھائی مربی جی, راشد مربی صاحب, میں نے آپ کو نہیں کہا, میں نے دیکھا ان کو جواب دیتے ہوئے تحریروں کا. خادم صاحب کو ان سے پوچھ لیجئے کوئی ایک عبارت ابھی انہوں نے دیا یہ گولڈا شریف والی جو مسئلہ ہے, ابھی جواب دیا آپ کے سامنے, ابھی جواب دیا. بھائی نکال کے اس کو پڑھ کے یہاں پیش کیا کبھی زندگی میں؟ 2 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں آ جا رہے ہیں, زبانی کلامی تو بات کرتے ہیں. اور کہنا کیا ہوتا ہے, آپ لوگ غلط پڑھتے ہیں, اس کا غلط ترجمہ کرتے ہیں, تو آپ کس لیے ہیں؟ آپ نکال کے پڑھیے نا, ہمیں سمجھائیے. اس کی ہمت نہیں کریں گے خادم صاحب. آج دغا غز اور دغا میدان, میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں. مجھے ذرا کام ہے, میں کچھ دیر میں آتا ہوں. جزاک اللہ. یہ نہ کہیے کہ میں آ گیا ہوں, پھر آ جاؤں گا. جزاک اللہ, ٹائم دے لیں. نہیں, آپ کہاں بھاگیں گے, آپ نہیں, اسی دنیا میں موجود ہے, ٹک ٹاک پہ موجود ہے. جی خادم صاحب, کیا ختم نبوت پہ بات کریں گے جو آپ کا بہترین ٹاپک ہے؟
आप मिर्जा जी की इबारतों से मैं आपको इबारत दे दूंगा, उसको पढ़ के हमें समझाएंगे। हम तो तहरीर करते हैं बकौल आपके। जी भाई बोले। So, nach Bergstedt wollen wir in die Rodenbecker Straße. Backstage. Also link draaien om bij Shell links. Ja. देखा, सुन रहे हो कश्मीरी साहब और हुसैनी साहब? उनके साथ कस्टमर है शायद अपना अस्कानी भाई, कस्टमर से बात शायद वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसलिए माइक ओपन करके सुनाया कि मेरे साथ कस्टमर है। लेकिन आ जाएंगे थोड़ी सेंसर जी, जहीर अहमद साहब है, इनसे अस्कानी साहब की बात करा ले। ये कोई अक्लमंद इंसान है कि इससे बात कराएंगे? नहीं, अगर दलाल से बात करें तो ठीक है। ये कोई अक्लमंद है क्या? सही चलता फिरता इंसान है? जज्जा इससे बात साहब करा आए। लो। जज्जा साहब अल्लाह से खौफ करो। जज्जा से 4 साल से मैं उनको मुंह नहीं लगाता, शादम से बात कर लूं। ज्यादा हिम्मत है तो बात करो। शादम मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी हिम्मत जवाब देगी। खाली जुबान ना चलाओ, बात करने तो बात करो। मैं साबित करूंगा तुम खत्म नबूवत के मुनकर हो। मैं कहता हूँ खातिम से कभी, शातिम से कभी भी बात नहीं करूंगा। मैं चैलेंज करता हूँ पीर अस्कानी, मैं साबित करूंगा तुम मैं कहता हूँ चैलेंज नहीं, आप कपड़े निकाल के डोल बजाते रहो, शातिम को मुंह नहीं लगाऊंगा। मैं चैलेंज करता हूँ कि तुम खत्म नबूवत के मुनकर। क्या फायदा है? पीर अस्कानी साहब, आप तो ये किसी से कहते भी हैं बात कि कर लूंगा, रसूलुल्लाह लेकिन आप जैसे शातिमों से मैं बात करूं, सुन्नत रसूल है। पागल हो क्या? शातमियत तो ये है। क्यों कश्मीरी भाई, मैं आपसे सवाल करता हूँ, कश्मीरी भाई छोड़ें इसको पीर अस्कानी मैं जज्जा भाई मैं थोड़ा बिजी, मैं इसके घुटनों में इतना पानी नहीं है कि जज्जा भाई मेरा इतना इल्मी लेवल नहीं है खत्म नबूवत, मैं नहीं बात डॉक्टर साहब आ गए ने तो उनके साथ। हाँ, ये नीचे अस्कानी साहब प्रोफेसर साहब आए हैं, वो जो उनको लाइए, प्रोफेसर अजलान नबूवत। किसी से भी बात करूंगा, किसी से, लेकिन शातिम से नहीं। मेरी तौबा भाई, शातिम से नहीं। हिम्मत ही नहीं है, जुर्रत ही नहीं है। पता है एक सवाल ही इतना भारी है कि एक इंसान करे शातिमियत, उससे दीन की बात किस मुंह से आप करेंगे? एक बंदा नबी का आना भी माने और कहे कि खत्म नबूवत हो गई है, तो ऐसे बंदे के अकीदे के ऊपर क्या कहा जाए? वो हंसे ना बंदा तो और क्या कहे? बच्चा भी हंस पड़ता है ऐसे अकीदे के ऊपर कि नबी नहीं आ सकता, फिर साथ ही ये कहे कि नबी आ सकता है। ये इनकी औकात, ये इनकी औकात है, ये इनका अकीदा है पीर अस्कानी का। वो कहता है खत्म नबूवत पर मुझसे बात करो। तो पहले इस पे बात क्यों ना कर ली जाए? क्या अल्लाह के पास कोई चीज खत्म हो सकती है? पहले इस पे बात कर लें। चलो करें पीर अस्कानी से बात, बड़के सिर्फ जी जी, इस पर बात कर लें कि अल्लाह के पास कोई चीज खत्म हो सकती है, जरा समझाएं। लगे कि आप लोग तहरीर करते हैं, उनको कहा भाई हमने आपको अई यशा युज़हिबुकुम व याति बिखल्किन जदीद, अगर वो चाहे तो तुम्हें ले जावे और एक नई मखलूक ले आवे। करो बात, आपने समझा कि मैं चला जाऊं। करो बात, करो साबित। अई यशा युज़हिबुकुम व याति बिखल्किन जदीद। सुन और फिर बात का जवाब दे। हाँ गुस्ताख अस्कानी, अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें ले जावे और तुम्हारी जगह एक जदीद मखलूक ले आवे। करो खत्म नबूवत करो साबित, कैसे हो गई इस आयत के होते हुए? देख ले, ये अक्लमंद आ गया। वो अल्लाह तो पूरी मखलूक ले आगे, अल्लाह तो पूरी जदीद मखलूक ले आवे, जदीद नबियों के साथ ले आवे। वो तो ये कह रहा है, सूरह फातिर आयत 16। जाओ अपना काम करो। क्या काम करूं? आज पीर जेड़ा बड़का मारदा देखो। उस अल्लाह का करना क्या है हमने? कुरान करीम क्या है? जिसके पास कोई चीज खत्म हो जाए, समझाओ मेरे को। वो तौहीद ही हाथ से जाती रहेगी खत्म नबूवत की गैरत में। लो जी, ये है पीर अस्कानी साहब। आपने दरख्तों के कलम बना के और समुंदर की सिहाई बना के लिखना क्या है? अगर अल्लाह के पास नबूवत ही खत्म हो गई, अल्लाह के पास अल्लाह के खजाने ही खत्म हो गए, जरा समझाएं मुझे। अपने बच्चे को जवाब दें, आपका बच्चा ये सवाल पूछ रहा है आपसे। बस हो गई सारियां ना गल्लां किकरां ते टांग छड़ियां तुसी पढ़ के। मुरब्बी राशिद जो है जब भी देखता है कि कोई मुरब्बी फंसा हो, रोने के लिए आ जाता है, मुझे 10 सेकंड चाहिए, और फिर रो रो के बात करता है और चला जाता है। लो 10 सेकंड चाहिए। यार जेड़ा बंदा चला गया है उसके बारे में क्या बोलते हो? जो चला गया है, जो ऊपर है इनसे बात करो।
میرے بھائی سیدھی سی بات ہے، جب آپ نے یہ کہا کہ اللہ کے پاس نبوت ختم ہو گئی ہے تو اس اللہ کا کیا کریں؟ اس اللہ پر ہم کیوں ایمان لے کر آئیں جس کے پاس خزانے ختم ہوتے ہیں؟ مربی راشد صاحب آئیے. اللہ کہتا ہے میں اور مخلوق کرو اور دنیا نہیں سب کچھ لا سکتا ہوں. ہم پر تو یہ الزام ہے مربیوں کا کہ مرزا جی کی عبارتوں میں تحریف، این یشاء یذہبکم و یاتی بخلق جدید. خود پڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہے. پڑھ رہے ہیں وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. پڑھ دیں ظہیر بھائی ایک مرتبہ پھر پڑھ دیں. پاگل جو ہے این یشاء یذہبکم و یاتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جاوے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آوے. السلام نے فرمایا وہ ہوتے ہیں مرفوع القلم. سبحان اللہ. ایک ہے مجنون، یعنی یہ اللہ کے ہاتھ روکتے مرفوع ہیں. القلم ہے. مجنون سے کیا ہے؟ وہ کچھ بھی آگے بھی سنیں. اور یہ اللہ پر ہرگز مشکل نہیں. پاگل مرفوع القلم ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے سمجھایا. تین اللہ حالتیں کہتا ہے میں نئی خلقت لے آؤں گا، سب کچھ میں بدل سکتا ہوں، تمہیں ختم کر کے اور انسان جو سویا ہوا ہو. لا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں یہ سویا کہتا ہوا ہے، یہ ہے. کہتے ہیں نبی نہیں آنے دینا، ہم نے ڈکا کچھ بھی لگایا. کہے وہ اس وقت مرفوع القلم ہوتا ہے. اس پہ کوئی گناہ نہیں کیونکہ سویا ہوا ہے، کچھ بھی بڑبڑا رہا ہے. یہ گستاخ کون بول رہا ہے؟ گستاخ اسکانی بول رہا ہے. دوسری حالت یہ ہے کہ چھوٹا بچہ اچھا حضرت عیسیٰ کی کون سی حالت ہے ذرا بتائیں یہاں اس تک وقت؟ کیونکہ وہ بچہ ہے، بڑبڑا رہا ہے، کچھ بھی بول رہا ہے، وہ مرفوع القلم ہے. اس پہ کوئی گناہ نہیں. وہ قرآن کریم کی آیت سنائی گئی ہے، وہ بڑھا رہا ہے جو قرآن کریم کی آیت ہے. تیسری جو حالت ہے وہ ہے پاگل کی. جو قرآن کریم کی آیات انہوں نے سنائی ہیں. زیر صاحب دوبارہ سنائیں، دوبارہ پھر لگائیں، پھر اس کو یہ بڑا بڑا کے بولنے والے. ٹھیک ہے، لیکن جب تک پاگل ہے وہ مرفوع القلم ہے. جو بڑھا رہا تھا اس کو لگائیں ظہیر بھائی ایک مرتبہ پھر. این یشاء یذہبکم و یاتی بخلق جدید، سورہ فاتر آیت 16. اور یہ اللہ پر ہرگز مشکل نہیں، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جاوے اور تمہاری جگہ جدید مخلوق. جدید کا لفظ عربی میں بھی وہی ہے اور اردو میں بھی وہی ہے. جدید نبی لے آوے، جدید مخلوق لے آوے، جدید کتاب لے آوے. یہ رسکانی صاحب یہ بچہ بڑھا رہا ہے قرآن کریم پڑھ رہا ہے یا یہ قرآن کریم بڑھانا ہے جو آپ کہہ رہے ہو؟ بیٹا شاطم سے کوئی بات نہیں. شاطم بولتا رہے، بڑبڑاتا رہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ جنگ کرتے تھے؟ کیوں اس طرح بڑھا رہے ہیں قرآن کریم کو؟ یہ کہہ رہے ہو کہ بڑھا رہا ہے تو یہ کوئی اچھی بات ہے؟ یہ تو توہین ہے قرآن کریم کی آپ جو کر رہے ہو، شاطمیت کر رہے ہو قرآن کریم کی. ہیں شاطم کو منہ لگانا ہی جائز نہیں ہے نا. نہیں تو یہ قرآن کریم کی شاطمیت ہے نا. آپ بندہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہو یہ بڑھا رہا ہے بچہ. وہ آپ کا کہہ رہے ہیں جج صاحب، وہ آپ کا کہہ میرا نہیں، ان کا ہی کہہ رہے ہیں. انہوں نے ظہیر صاحب نے کہا ہے آپ کا بچہ آپ سے پوچھ رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ صاحب ہے یعنی والد ہے، وہ بچہ ہے تو بچہ بڑھا رہا ہے. نہیں، وہ آپ سے شاید بات نہیں کرنا چاہ رہے اپنا ججا بھائی، کیونکہ وہ مجھے تو نہیں پتا، لیکن 4-5 سال سے اس نے جو شاطمیت کی نا، اس وقت میں نے ان کے منہ پہ تھوک کے. یہ کشمیری بھائی ان کے بہانے ہیں. اس پیر سکانی نے خود شاطمیت کی ہوئی ہے. یہ کہتا ہے سنت ہے رسول اللہ کی اونٹ کا پیشاب پینا. اب بتاؤ جو بندہ ایسا مومنین کو گالی دے اور آئے. اس پیر سکانی کا بہانہ ہے، احمد نذیر کا بھی بہانہ ہے، انہوں نے بھی بہانہ لگایا. یہ ختم نبوت فاتح حیات میسا یہ اس پر کبھی بھی بات نہیں کریں گے، جس میں ذرا بھی، کیونکہ جب یہ ختم نبوت بولتے ہیں ساتھ ہی کہتے ہیں نہیں ایک نبی آئے گا، اللہ نے پرانا نبی رکھا ہے وہ آئے گا. اپنے ہم پوچھتے ہیں ختم نبوت تو ٹوٹ جاتی ہے. جب ان کو اس کا جواب نہیں آتا تو شاطمیت کے آگے سے فتوے لگا کے بھاگ جاتے ہیں. یہ آپ کو آتا ہے.
ओ खादिम हुसैन साहब, मुरब्बी राशिद साहब कहाँ चले गए? और कोई मुरब्बी है तो आओ, बात कर लेते हैं। और मुझे बात कैसे करना है, इस आयत को खत्म कैसे करना है? अल्लाह कह रहा है कि मैं जदीद मखलूक ले आऊं, इसके होते हुए हम कैसे बात करेंगे? जरा समझाएं मुझे। वो मुरब्बी अब आएगा जो तो भी चीज खत्म होगी वो लिटरेचर की जबान में खत्म होगी। जिस तरह अल्लाह अव्वल भी है और आखिर भी है, अल्लाह के साथ हम ये कैसे मंसूब कर सकते हैं कि अल्लाह आखिर भी है और अव्वल भी है और आखिर भी है? ये लिटरेचर की जबान है। एक बात को समझने के लिए ये बात कही गई है। कोई मुरब्बी आएगा। सूरह हज में अल्लाह कहता है, वो हजरत ईसा का नजूल पढ़ो, सूरह हज में 31 नंबर आयत में जरा सुनिए अल्लाह क्या कहता है। अल्लाह कहता है कि जिसने भी शिर्क किया उसकी हालत ऐसी है कि गोया आसमान से गिराया गया, परिंदे उसे उचक लेंगे या हवाएं उसे दूर जा फेंकेंगी। ये है हजरत ईसा का नजूल। शर्माओ, इस आयत को पढ़ो, सूरह हज आयत नंबर 31। जिसने भी शिर्क किया उसकी हालत ऐसी है कि गोया आसमान से गिराया गया, परिंदे उसे उचक लेंगे और हवाएं उसे दूर जा फेंकेंगी। अगर हजरत ईसा का नजूल हो भी गया तो हवाएं उसे दूर जा फेंकेंगी और परिंदे उसे उचक लेंगे हजरत ईसा को। यहाँ ये कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हजरत ईसा से ये सवाल किया गया कि क्या तूने कहा था दुनिया को कि मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लो? दुनिया में किसी से ये सवाल नहीं किया गया, लेकिन हजरत ईसा से सवाल किया गया शिर्क के मुतालिक। अल्लाह कहता है कि हवाएं उन्हें दूर जा फेंकेंगी और परिंदे उन्हें उचक लेंगे। सूरह हज, इसका तावीज बना लें, आयत नंबर 31। जब भी कोई सवाल पूछने आए तो ये आयत का तावीज पहन के आइएगा। जज़ाकल्लाह। हुसैन साहब कोई मुरब्बी नहीं है आज? मैं देख रहा हूँ नीचे कोई। देख ले कोई मुरब्बी अगर बात करना साहब चाहे। आप खुद ही थोड़ी थोड़ी बात करें, हम सारे खामोश सुनते हैं। फिर सूरह हज आयत नंबर 37 में अल्लाह कहता है कि अल्लाह के पास हरगिज तुम्हारे गोश और खून नहीं पहुंचेंगे, लेकिन तुम्हारा तकवा। ये कानून कुदरत है, अल्लाह बता रहा है, कोई नबी नहीं पहुंचेगा। सूरह अराफ आयत नंबर 26 में अल्लाह कहता है, बनी आदम यकीनन हमने तुम पर लिबास उतारा जो तुम्हारी कमजोरियों को ढांपता है और जीनत के तौर पर है। रहा तकवे का लिबास, वो तो सबसे बेहतर है। ये दो आयात ऐसी हैं जो मुहक्कमात में से हैं। दुनिया का अदालती निज़ाम इस पर कायम होता है, इसलिए ये मुहक्कमात में से है, मेरे कहने से नहीं है। अगर नबी पर लिबास नाजिल किया हो तो सारे लोग नबियों को वो लिबास पहनाया जाता हो। नबी साफ कह के जाता है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये है तकवे का लिबास जो अंबिया को पहनाया जाता है। ये आप भी मानते हैं, ये हम भी मानते हैं। ना वो रस्सी आपने दिखाई, ना वो लिखी हुई किताब आपने दिखाई, ना वो लिबास आपने दिखाया। हजरत ईसा आप कहां से दिखा देंगे? जब किताब का नजूल है नहीं, हजरत ईसा का हो जाएगा। किताब का नजूल तो मुसलमान दिखा नहीं सका, नबी बजाते खुद नहीं दिखा सका। सूरह बनी इसराइल में साफ कहा गया, नबी को इसी वक्त आसमान पर जा और जाकर किताब लेकर आ जा जिसे हम पढ़ सके, हमें मान लाने को तैयार हैं। नबी का क्या जवाब था कि मेरा अल्लाह बाक है, मैं एक बशर रसूल हूं। इसका मतलब क्या है? दुनिया का अदालती निजाम है। आप जिस दिन आपकी इस्लामी अदालतों में कोई केस आपने कटवा दिया ये कहकर कि फलाना आदमी जुर्म करके आसमान पर चला गया है, उस दिन जमात अहमदिया खत्म हो जाएगी। और तुम तो अपनी इस्लामी अदालतों को अपने जो तफसीर कर रहे हो उसका कायल नहीं कर सकते। जमात अहमदिया से क्या बात करोगे? अपनी अदालती निजाम को अपनी तफसीर का कायल कर लो। उसकी मिसाल ये है कि कोई नबी भी मन्नो सलवा को अरकान इस्लाम बनाकर नहीं गया, ज़कात को अरकान इस्लाम बनाकर गया है। कोई फिरौन और कोई नमरूद मन्नो सलवा को अरकान इस्लाम नहीं बना के गया, या क्या कहते हैं, कानून कुदरत नहीं दिखा कर गया, ज़कात को देकर गया है, टैक्स को देकर गया है।
حضرت ابراہیم سے جب یہ کہا گیا کہ تیرا خدا کیا کرتا ہے، آپ نے فرمایا میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. کیا حضرت ابراہیم نے دعا مانگ کر سورج کو دوسری طرف سے طلوع کر کے دکھا دیا؟ نہیں میرے بھائی. اگر مسلمانوں کو نماز استسقاء سکھائی گئی ہے تو اس کا قطعی یہ